الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتم الحج والعمرۃ للہ۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو اس کا عمرہ یا حج شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامی نے چونکہ یہ مکہ میں آیا ہے، خانہ کعبہ میں قدم رکھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں باقاعدہ آ رہا ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا قبلہ ہے، تو اضافی کئی چیزیں اس کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تھا جدال، کہ جدال بھی حرام ہے، اور جدال کا معنی قرآن مجید کی آیت لا رفث ولا فسوق ولا جدال عمومی طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مخاصمہ کے وقت ہوتا ہے، لا واللہ بلا واللہ، لیکن نہیں، مخاصمہ کا تذکرہ کسی جگہ نہیں ہوا، تو کسی وقت بھی اس کو لا واللہ بلا واللہ ہو، یہیں سے وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ جدال حرام ہے، محرم کے لیے حرام ہے یہ کام کرنا، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ جائز قرار دی گئی ہیں، ان کے لیے استثناء ہے۔ ایک ہے کہ اتفاقاً وہاں بات چیت ہو گئی ہے توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، ولایت و امامت کے بارے میں، وہاں آپ کا مقصد ایکا کے حق یا ابطال باطل ہے، تو ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، اس طرح جو ہے وہ بالمجادلۃ التی ہی احسن انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا کہ در حقیقت اس کا مقصد حلف نہیں، بلکہ اس کا مقصد عظمت ربی کا اظہار ہو، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کر کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، حلف نہیں، اظہار محبت، اظہار عظمت خداوندی ہو، یا اس کے ساتھ اظہار محبت ہو کہ آپ کے فائدے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو ایکا کے حق اور ابطال باطل ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اظہار محبت ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے صحیح ہے، ابھی بصیر ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہ جہاں ایکا کے حق یا ابطال باطل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جدال بالجملۃ الخبریہ ہوتا ہے، تو جملہ خبریہ میں بھی کبھی تعظیم کا پہلو ہوتا ہے، تو اس تعظیم کے پہلو کو رکھ کر اگر کوئی کام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدال حرام ہے، لا واللہ بلا واللہ اونچی آواز سے کہنا، ایسا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، آیا اس پر کفارہ بھی ہے یا نہیں؟ سید صاحب عروہ ارشاد فرما رہے ہیں جی کہ مجادل پر کفارہ نہیں ہے اگر وہ صادق ہو تو اپنے قول میں، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرے، لیکن یہ حلف یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ، ایک دفعہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دوسری دفعہ کہے گا تو اس میں پھر ایک بکری جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن اگر جدال
ہو رہا ہے علل کذب تو اس پر بھی کفارہ شات ہے پہلی دفعہ، اور دوسری دفعہ بھی بکری ہے، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ گائے ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عروہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اگر 2 میں داخل ہو جائے پھر آگے چلے تو بکری آ جائے گی۔ اگر جھوٹ کی وجہ سے ہو تو پہلی دفعہ بھی شات، دوسری دفعہ بھی شات، تیسری دفعہ بقرہ۔ علماء کرام کے درمیان مشہور یہی ہے کہ کفارہ نہیں ہے حلف صادق میں، اول اور ثانیہ میں، اور جہاں تک تیسری کا تعلق ہے اس میں شات کہا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے پھر ایک روایت تو تھی نا کہ پہلی دفعہ بھی شات، دوسری دفعہ بھی شات، تیسری دفعہ بقرہ، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلی دفعہ شات ہے، دوسری دفعہ بقرہ ہے، اور تیسری دفعہ بدنہ ہے۔ لیکن یہ ترتیب جو بیان کی گئی ہے اس وقت، یہ کتاب فقہ رضوی میں موجود ہے، اور اس کا فتویٰ ابن بابویہ صدوق صاحب کے والد نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے اس کو، لیکن جہاں تک فقہ رضوی ہے یہ ضعیف ہے جداً۔ فقہ رضوی کے بارے میں یہ بھی طے نہیں ہے کہ روایت ہے بھی صحیح یا نہیں، تاکہ جیسے علماء کہتے ہیں جبران ہو جائے گا کہ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ روایت بھی نہیں ہے۔ اس کو کچھ علماء نے تحریر کیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہ فقہ رضوی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اور اگر فقہ رضوی امام کا فرمان ہو تب بھی اس کے خلاف روایات جو ہیں موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کفارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ کفارہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص 3 قسمیں کھاتا ہے اور وہ صادق ہے اور ہے بھی محرم، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ ایک دم دے۔ بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اگر سچی قسم کھائے تو اس پر کوئی دم جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں ہم صرف ثالث میں کہہ رہے ہیں جو کہ روایت موجود ہے دم ہے، لہذا پہلی 2 صورتوں میں دم نہیں ہے۔ جہاں تک ثالثہ کا تعلق ہے اس کے لیے روایت جو ہے موجود ہے، لیکن جہاں تک حلف کاذب کا تعلق ہے، اول میں شات ہے، دوسرے میں بقرہ ہے، اس میں روایات معتبرہ ہیں۔ ان میں صحیح معاویہ بن عمار بھی ہے، صحیح ابو بصیر بھی ہے، کہ جس وقت وہ حلف کھائے اور حلف بھی اس کی کاذبہ ہو، اس وقت اس کے لیے ہے دم یہری کا ہو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صادقہ ہو تو پھر نہیں ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم میں تیسری دفعہ جو ہے بقرہ کہا گیا ہے، من زادہ علی مرتین، تو پھر ایسی صورت میں اس پر جو ہے دم آ جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ کون سا دم ہے؟ فرمایا پہلے تو شاد تھا، لیکن اگر کاذب ہے، سچ نہیں بول رہا، تو اس کے لیے بکرا آ جائے گا، گائے آ جائے گی۔ صحیح الحلوی اس میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو اگر مصیب ہے یعنی سچی بات کہہ رہا ہے تو دمن یہری کہو، اور اگر غلط بات کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کیا آ جائے گا؟ بکرا آ جائے گا۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ روایات مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بکرا کی صورت میں ہے کہ بکرا آئے گا اگر یہ حلف اس کا کاذب ہو تو خلاصہ کلام پوری عبارت کا یہ نکلا کہ اگر قسم جھوٹی کھا رہا ہے تو پہلی دفعہ بکری ہے، دوسری دفعہ پھر بکری ہے، تیسری دفعہ اس کو
بکرا جو ہے، گائے جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ ایک روایت ہے، عیاشی صاحب اپنی تفسیر میں وہ روایت کر رہے ہیں، اور روایت بھی ہے علی ابن ابراہیم بن عبد الحمید سے ان ابو الحسن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حج میں کوئی جدال کرتا ہے تو اس پر ہے 6 آدمیوں کا کھانا، اور ہر مسکین کو نصف صاع جو ہے وہ دینا چاہیے۔ صاع جو ہے وہ کیلو کا ہوتا ہے، تو نصف صاع جو ہے وہ دینا چاہیے۔ ان کان صادقاً او کاذباً، لیکن اگر دوبارہ یہ کام کرے تو ایسی صورت میں صادق میں شات ہے، کاذب میں بقرہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ نئی چیز انہوں نے بیان کی ہے عیاشی صاحب نے، کہ جس میں کہتے ہیں 6 مسکینوں کو کھانا، ظاہر ہے کہ اس کا خرچ تو بکری وغیرہ سے جو ہے کم ہے، بعد میں بکری آتی ہے، لیکن یہ روایت معارض ہے ڈھیر سارے روایات کے جن کا ہم پہلے جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ خبر بھی ضعیف ہے، چونکہ شیخ کی اسناد عباس ابن معروف کی طرف، اس میں ابو الفضل آتا ہے، ابو الفضل عن ابن بطہ، اور یہ دونوں کے دونوں گویا کہ ضعیف ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حلف صادق ہے تو پہلی دفعہ بھی کچھ نہیں، دوسری دفعہ بھی کچھ نہیں، تیسری دفعہ اگر ہے تو بکری ہے۔ اگر حلف کاذب ہے تو پہلی دفعہ بکری ہے، دوسری دفعہ بکری ہے، تیسری طرف بقرہ ہے، یعنی گائے ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔